السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور اس چینل پہ میں نے گولڈ انویسٹمنٹ سے بھی ریلیٹڈ ویڈیوز بنائی ہیں، سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ سے بھی ریلیٹڈ ویڈیوز بنائی ہیں، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز بنائی ہیں جو کہ میجورٹی میں ہیں۔ اور میرے سٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ جو کلائنٹس ہیں یا فالورز ہیں ان کا اکثر کویشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کرپٹو کرنسی ہے اس پہ کوئی ویڈیو نہیں بنائی ابھی تک، اور کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ آن لائن یوٹیوب پہ موسٹلی ایکسپلین کر رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں، موسٹلی وہ نان پروفیشنل ہیں، فائنینس فیلڈ سے ریلیٹڈ یا فائنینشیل انالائسس سے ریلیٹڈ یا انویسٹمنٹ انالائسس سے ریلیٹڈ کوئی ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی اینکر ہے، کوئی کیا ہے، اسی طرح کے لوگ مارکیٹ میں چھائے ہوئے ہیں۔ تو آج میں اپنا اوپینین دوں گا کرپٹو کرنسیز پہ۔ اچھا، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کرپٹو کرنسی ایک نئے لیول کی جو کرنسی ہے، دنیا ایک نئے لیول کی کرنسی میں انٹر ہو رہی ہے۔ اب فار ایگزامپل ہم پاسٹ میں دیکھتے ہیں، پاسٹ میں بارٹر جو ٹریڈ ہوتا تھا، یعنی چیزوں کے بدلے جو چیزوں کا ایکسچینج ہوتا تھا، ایک آدمی گندم دے دیتا تھا، چاول بدلے میں دے دیتا تھا، تو ٹرانزیکشن ٹریڈ اس طریقے سے ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد میڈیم آف ایکسچینج آ گیا کہ چند چیزوں کو، چند کوموڈیٹیز کو کانسٹنٹ رکھ لیا گیا، ان کے اگینسٹ کوئی سی بھی چیز ٹریڈ ہو سکتی ہے۔ وہ 6-7 کوموڈیٹیز تھیں، گندم ہو گئی، کھجور ہو گئی، جو وغیرہ ہو گئی، تو ان کے اگینسٹ کوئی بھی چیز ٹریڈ ہو سکتی تھی۔ تو انیشیل جو کرنسیز یہ 6-7 جو چیزیں یہ تھیں۔ پھر اس کے بعد میٹیلک کوائنز کا دور سٹارٹ ہوا، دینار، درہم وغیرہ، جو کوائنز وغیرہ، یہ چیزیں سٹارٹ ہو گئیں۔ گولڈ کی ہوتی تھیں، سلور کی ہوتی تھیں، موتی جواہرات ہوتے تھے، کرنسی کے طور پہ وہ بھی یوز ہوتے تھے، میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ وہ بھی یوز ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد گولڈ کو بیس بنا کر جو پیپر کرنسی کا ایک دور سٹارٹ ہو گیا۔ پیپر کیا تھا؟ یہ چیک ہوتا تھا، یہ سائنڈ ہوتا تھا، یہ بیکڈ بائی بینک ہوتا تھا۔ پھر اس بینکنگ سسٹم کو نیشنلائز جو ہے یہ کیا گیا تھا، سینٹرلائز کیا گیا تھا، اور یہ سینٹرل بینکس وغیرہ کا سسٹم سٹارٹ ہو گیا تھا۔ سب کو پتہ تھا کہ جو بھی پیپر کرنسی پرنٹ ہوگی اس کے بیک اینڈ پہ گولڈ ہوگا، سلور ہوگا یا کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اگر کچھ نہیں ہے تو مزید کرنسی پرنٹ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ملک کے اخراجات پورے کرنے کے لیے حکومتوں کو کرنسی چھاپنی پڑتی تھی، کرنسی ڈی ویلیو جو ہے وہ کرنی پڑتی تھی، یعنی ان سمپل ٹرمز گولڈ کی ویلیو انکریز کرنی پڑتی تھی، تبھی زیادہ پیسے چھاپ سکتے تھے وہ۔ اور گولڈ بہت زیادہ مہنگا ہو جاتا تو سب کے ہاتھ سے نکل جاتا، سب کی پہنچ سے نکل سکتا۔ تو پھر جو پیپر کرنسی کو گولڈ کے بجائے سوئچ کر دیا گیا، جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر، یعنی ایک ملک پہ جتنا زیادہ قرضہ ہوگا اتنے زیادہ نوٹ وہ چھاپ سکے گا۔ تو اس طرح فرسٹ ٹائم ان ہسٹری جو کرنسی ہے وہ کسی اثاثہ یعنی جو ایسٹ ہے اس کی بیکنگ سے نکل کے ایک ورچوئل چیز جو ہے اس کی بیکنگ کے اوپر آ گئی۔ یعنی پہلے ریئل ایسٹ بیک اینڈ پہ ہوتا تھا، اب ورچوئل ایسٹ بھی نہیں، لائبلٹی وہ بیک اینڈ پہ آ گئی۔ پھر ایک دور سٹارٹ ہوا جب پیپر لیس جو کرنسی سٹارٹ ہو گئی، پلاسٹک کرنسی سٹارٹ ہو گئی، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ وغیرہ یہ یوز ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ آپ کو کیش رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی،
اپنا اے ٹی ایم کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، جو کریڈٹ کارڈ ہوتا تھا اس کے تھرو آپ ٹرانزیکشنز کر لیتے تھے۔ پھر ان سے بھی آگے جا کے اس ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ کی بیسز پہ آن لائن ٹرانزیکشن سٹارٹ ہو گئی، آن لائن بینکنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اس آن لائن ٹرانزیکشنز میں کوئی کیش، پیسے، کوائنز کچھ ٹرانسفر نہیں ہوتا تھا، نمبرز ٹرانسفر ہو جاتے تھے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے نمبرز ہیں، اس نمبرز میں سے ریڈیوس ہو جاتے تھے، ایک ٹرانزیکشن نمبر ایلوکیٹ ہو جاتا تھا اس ٹرانزیکشن کو، اور جو چیز آپ نے خریدی یا بیچی وہ نمبرز آپ کے اکاؤنٹ سے نکل کے دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے تھے۔ تو جب یہ آن لائن بینکنگ سٹارٹ ہو گئی، جس کے اندر پیپر کرنسی، میٹیلک کرنسی یا کوئی پلاسٹک کرنسی، کوئی ایسی چیز نہیں انوالو ہوتی تھی، تو یہاں سے راستہ سٹارٹ ہو گیا بلاک چین انکرپشن کا، یعنی کرپٹو کرنسیز کا۔ ایک جاپانی آدمی تھا جس کا اوریجنل نام کسی کو نہیں معلوم، لیکن کورنگ نیم اس کا ستوشی ناکاموتو یوز کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے بلاک چین انکرپشن کی تھی اور کرپٹو کرنسی جو مائننگ ہے وہ کی تھی، بٹ کوائن نام تھا اس کا۔ یہ بلاک چین انکرپشن کا سمپل پروسیس میں آپ کو سمجھا دوں کہ ڈیٹا مائن آپ جو ہے یہ کرتے ہیں، اس ڈیٹا مائننگ کی ایک ویلیو ہوتی ہے کہ جی اتنے ارب ڈالر یا جو بھی ہے۔ اب اس کرنسی کو کوئی پرچیز کرتا ہے تو ایک کوڈ جنریٹ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس وہ کوڈ جو ہے وہی کرنسی ہے آپ کی۔ فور ایگزامپل اس کی ویلیو 100 روپیز ہے، ٹھیک ہے، ہم ایزیوم کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے 50 روپیز کی کوئی چیز پرچیز کرنی ہے یا کسی کو لون دینا ہے، سمجھ لیں پرچیزنگ کے کسی بھی ٹرانزیکشن آپ نے کرنی ہے، ٹرانزیکشن کے اگینسٹ کچھ اماؤنٹ ریڈیوس ہونا ہے، تو ایک کوڈ تھا آپ کے پاس، اس کی ایک ویلیو تھی، 50 روپیز ٹرانسفر آپ نے کر دیے، دے دیے، بیچ دیے، کوئی اور آدمی ہے اس کو، تو اب آپ کا کوڈ 2 کوڈز میں ٹرانسفر ہو گیا ہے، ایک چین بن رہی ہے۔ ایک کوڈ پہلے تھا 100 کی ویلیو کا، وہ ڈیوائیڈ ہو کے 2 کوڈز میں ہو گیا، اس کا کوڈ الگ ہو جائے گا، اس کا کوڈ الگ ہو جائے گا، اور ان کی ویلیو 50 روپیز ایچ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور ٹرانزیکشن ہوتی ہے، یہ 50 روپیز 25 یا 30 روپیز میں اس طرح ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، یعنی ویلیو 50 جو پوری کر لیتے ہیں یہ۔ اب یہ ڈیوائیڈ ہو کے یہ کوڈ پھر چینج ہو جائے گا، وہی کوڈ آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے، وہی کوڈ آپ کی ٹوٹل جو دولت ہے وہ ایسٹ ہے، یعنی اب آپ کو کچھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف موبائل کے اندر، کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں، ٹیب میں، کسی بھی چیز میں بیٹھ کے آپ آرام سے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، اور ہر ٹرانزیکشن پہ نیو بلاک چین بنتی جائے گی آگے، اس کی انکرپشن ہوتی جائے گی آگے۔ اچھا، یہ تو ایک کانسیپٹ ہم نے دیکھ لیا کہ اس کرنسی کا کانسیپٹ کیا ہے، کانسیپٹ اس کا یہ ہے۔ اب آگے جہاں یہ بینیفٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی وہاں کچھ ڈی میرٹس بھی ہیں اس کے۔ سب سے پہلے سپلائی اس کی ان لمیٹڈ ہے، کہ جتنی آپ مائننگ کرتے رہو اتنی انکرپشن آگے ہوتی جائے گی، یعنی کوئی حد ہی نہیں ہے اس کی۔ اور سیکنڈلی یہ کسی نامعلوم آدمی نے کی تھی، جاپانی آدمی تھا جس کا کور نیم ستوشی ناکاموتو رکھا گیا تھا، اس نے مائننگ کی، سسٹم بنایا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، ڈی سینٹرلائزڈ ہے، اس کے پیچھے کون ہے کچھ معلوم نہیں، اور اس کے آگے کون ہے وہ اوبویسلی پوری دنیا کی سادی عوام ہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ کوئی کسی بھی ملک کی کرنسی ہوتی ہے وہ کسی حکومت کی بیکنگ پر ہوتی ہے،
کہ اگر پرابلم ہوئی تو گورنمنٹ اس کی گارنٹی دیتی ہے، لیکن اس کی بیکنگ پر کوئی نہیں ہے۔ اور مزید یہ کہ چائنا، رشیا جیسے کنٹریز اپنے سینٹرل بینک کی بیکنگ کی بیس کے اوپر کرپٹو کرنسیز جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈی سینٹرلائزڈ کرپٹو کرنسیز دنیا میں چل رہی ہیں، بٹ کوائن ہو گیا، ایتھیریم ہو گیا، اور بھی بہت سی ہیں، تو انہیں کسی کنٹری کی بیکنگ نہیں ہے۔ اور اگر ہر کنٹری، ہر پاکستان کا اسٹیٹ بینک پیپر کرنسی ریڈیوس کر کے کرپٹو کرنسیز نکالنا سٹارٹ کر دے جو موبائل کے تھرو، اور اوبویسلی کافی حد تک ہو گیا کیونکہ اب ہارڈ کیش تو یوز نہیں ہوتا، یہ نمبرز ہی یوز ہوتے ہیں، ٹرانزیکشن ریفرنسز ہی یوز ہوتے ہیں، یہ بھی جلد ہی کرپٹو میں ٹرانسفر یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر اسٹیٹ بینک کر دے تو لوگ ترجیح دیں گے پاکستان اسٹیٹ بینک جو ہے اس کی کرپٹو کرنسی کو، بجائے اس کے اس کرنسی کے کو بنانے والے، جس کو کنٹرول کرنے والے، ان سب کا کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں انویسٹمنٹ کی کئی قسمیں ہیں۔ آپ گولڈ خریدتے ہو، ایک ریئل ایسٹ ہے۔ آپ پلاٹ لیتے ہیں، ایک ریئل ایسٹ ہے۔ کسی کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں، وہ بھی ایک ریئل ایسٹ ہے، سرٹیفکیٹ کی فارم میں، فزیکل فارم میں نکلوائیں، وہ بھی ریئل ایسٹ ہے، اور CDC اکاؤنٹ سے کسی وقت بھی اسے فزیکل شیئرز میں کنورٹ کروا سکتے ہیں آپ۔ اور حتیٰ کہ اگر آپ سیونگ سرٹیفکیٹس بھی پرچیز کر لیتے ہیں یا فکسڈ انکم سیکیورٹیز میں بھی اگر آپ انویسٹ کر لیتے ہیں تو پھر بھی وہ ریئل ایسٹس ہیں آپ کے، ان کی بیسس پہ آپ لون بھی لے سکتے ہیں، ان کی بیسس پہ آپ کوئی چیز بھی مورگیج کر سکتے ہیں۔ کرپٹو کرنسیز جتنی بھی ہیں ابھی تک وہ سب ورچوئل ایسٹس بھی نہیں، وہ ورچوئل کرنسیز ہیں۔ اور ورچوئل کرنسیز سے آپ کو .com ببل تو یاد آ گیا ہوگا۔ ٹیکنالوجی کمپنیز تھیں، یہ کمپیوٹر کمپنیز تھیں، سافٹ ویئر کمپنیز تھیں، اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہوئی تھیں، اور بہت تیزی سے شیئرز ان کے اوپر جانا سٹارٹ ہو گئے تھے۔ کنزرویٹیو انویسٹرز جو تھے وہ کہتے تھے نہیں، ہم سیمنٹ یا فرٹیلائزر یا اس ٹائپ کی یا کار مینوفیکچرنگ کمپنیز میں ہی انویسٹ کریں گے کہ کل کمپنی کا دیوالیہ بھی ہوتا ہے تو کم از کم ایسٹس ہیں اس کے پاس، اسے بیچ کے کچھ نہ کچھ پیسے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ لیکن جو پروگریسو ٹائپ کے انویسٹرز تھے وہ کہتے تھے کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے، ایک سافٹ ویئر اتنے زیادہ کام جو ہے یہ کر دیتا ہوتا ہے، اب تو یہ ورچوئل ایسٹ ہو گیا ہے۔ ایسٹ ان کے کیا ہوتے تھے جی؟ ان کے سکلز، ان کے جو ایسٹس ہیں وہ ہوتے تھے۔ اب آپ نے کہیں بینک سے لون لینا ہو، آپ سکلز رکھوا کر تو لون نہیں لے سکتے، تو ان کے شیئرز اتنے اوپر چلے گئے تھے کہ ان کمپنیز کی ریئل ویلیو اتنی نہیں تھی، تو یہ ببل ایک دم برسٹ ہوا تھا، اور .com بولتے ہیں اس کو، تو انویسٹرز کا بہت نقصان ہوا تھا۔ 70s 80s کی بات ہے یہ۔ تو ورچوئل ایسٹس جتنے بھی زیادہ ہو جائیں ان کی ویلیو اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ ریئل ایسٹس کی ویلیو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور 2009 میں بٹ کوائن سٹارٹ ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا 2013-14 میں جب آرٹیکل اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ ایڈوائسز وغیرہ دیتا تھا، لکھتا تھا، تو بٹ کوائن کو بھی میں نے اس میں کور کیا ہوتا تھا، اور موسٹلی لوگ پوچھتے تھے بٹ کوائن ہے کیا۔ اس وقت پاکستان میں ہر کسی کو کرپٹو کرنسیز یا بٹ کوائنز کا نہیں معلوم ہوتا تھا، تو انہیں سمجھانا کافی مشکل یہ کام ہوتا تھا، لوگوں کو لاجک سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہے کیا چیز۔ لیکن پھر ایک دم 2018 19 20 میں لوگوں کو پتہ لگنا سٹارٹ ہو گیا، ہر کوئی انویسٹ کرنا سٹارٹ ہو گیا اس کے اندر، سب ایک دوسرے کو مشورے دینا سٹارٹ ہو گئے کہ جی بٹ کوائنز میں انویسٹ کر لو، بٹ کوائنز میں انویسٹ جو ہے یہ کر لو، یا کرپٹو کرنسیز میں دوسری تیسری کرپٹو کرنسیز بھی ہیں ان میں انویسٹ جو ہے وہ کر لیں۔ تو آپ کو ایک میں انویسٹمنٹ فلو سائیکل بتاتا ہوں۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، اس میں انیشلی ایلیٹ کلاس کما لیتی ہے،
پھر اس کے بعد اس سے نچلا طبقہ جو ہے وہ آتا ہے، وہ کما لیتا ہے. پھر مڈل کلاس آتی ہے، وہ بھی کما لیتی ہے، اس سے لوور مڈل کلاس وہ بھی کما لیتی ہے. پھر سب سے نچلا طبقہ جو ہے نا، یہ اس کے اندر آتا ہے اسی خواہش میں کہ اوپر والوں نے سب نے کما لیے، ہم لوگ بھی کما لیں گے. لیکن یہ سب سے نچلا طبقہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نہیں ہے جو ان سے خرید سکے گا. ایلیٹ سے تو مڈل کلاس نے خرید لیا تھا، مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس نے خرید لیا، لوور مڈل کلاس سے اس سے بھی کم تر جو طبقہ ہے اس نے خرید لیا. لیکن اب یہ سارے جب خرید چکے ہوتے ہیں تو سب سے نچلے طبقے سے نیچے کوئی اور نہیں ہوتا جو کہ خرید سکے. اور ایلیٹ یا مڈل کلاس اتنے بیوقوف نہیں ہوتے کہ ایک چیز کو انہوں نے 100 روپے کا اگر خرید کے 1000 روپے کا بیچا ہے تو وہ 1,00,000 روپے کی چیز بائی بیک کریں گے آپ سے. تو پھر ایک ببل برسٹ ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا رہا ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں ان میں پاکستان ہے، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز وہی سب سے نچلا طبقہ ہے. اور ہم پاکستانی، ہم لوگ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس آج کل بائی کر رہے ہیں، ہم ہی سب سے غریب ہیں. ہم سے آگے یہ چیز کسی اور نے پرچیز نہیں جو ہے یہ کرنی. تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے بھی زیادہ غریب اور کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، انہوں نے پرچیزنگ نہیں کرنی بٹ کوائنز کی ہم لوگوں سے. پھر ان کی ورتھ ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ اس سے بھی زیادہ ویلیو پہ پرچیز کر سکے ہمیں. تو پھر ایک ببل بہت جلد برسٹ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے بٹ کوائنز میں. میں اسی چیز پہ آپ کو بلیک فرائیڈے 1929 کی سٹوری بتا دوں کہ ایک ہی آدمی تھا جو اس بلیک فرائیڈے میں لاس سے بچ سکا تھا. اس سے پوچھا تھا کہ کیسے آپ، اس کا جواب یہ تھا کہ میں صبح شیئرز خریدنے کے لیے وال سٹریٹ میں آیا تھا، میں نے دیکھا تھا ٹیکسی ڈرائیور بھی شیئرز کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ کر رہا تھا کہ جی یہ شیئر اچھا ہے، یہ اوپر جائے گا، یہ نیچے آئے گا. پھر اس نے کہا کہ میں ایک پہ ہے اس میں رکا چائے وغیرہ جو کافی وغیرہ پینے کے لیے، وہاں پہ ویٹر وغیرہ بھی یہی باتیں کر رہے تھے. اس نے کہا کہ مجھے پھر دل میں فیل ہوا کہ اگر یہ لوگ بھی اس کام میں آ گئے ہیں تو پھر اس سے آگے چیز کس نے پرچیز کرنی ہے، کسی نے نہیں کرنی ہے. تو اس نے کہا میں جا کے جتنے شیئرز تھے میرے پاس سارے اسی دن بیچ کے میں آ گیا. اور جب بیچ کے میں آیا تو بلیک فرائیڈے سٹارٹ ہو گیا، اور وہ عالمی بحران جو آیا تھا، عالمی معاشی بحران، وہ تاریخ کا حصہ جو ہے وہ بن گئے. تو میری سب کو یہی ایڈوائس ہے. ویسے بھی اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو کرنسی کے بدلے اس کے اوپر پروفٹ یہ جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ کرپٹو کرنسیز کو دیکھ کے B4U جیسی فراڈ کمپنی، جو پائی جیسی فراڈ کمپنی، کمپیوٹر سکلز ہیں، ڈیٹا مائننگ کر سکتا ہے، وہ بیٹھ کے چیز تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس چیز سے بچیں. اور ویسے بھی ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے، پہلے پرائسز اوپر نیچے جاتی تھیں تو ریئل ریٹ فلکچویشن کے اوپر چارٹس بنتے تھے. اب اس ریئل ریٹ فلکچویشن کے اوپر ڈیمانڈ اور سپلائی کا رول لگتا تھا. ڈیمانڈ زیادہ ہے ریٹ اوپر جائے گا، ڈیمانڈ کم ہے سپلائی زیادہ ہے ریٹ نیچے آئے گا. تو آج کل جو چیز بھی آپ دیکھیں ریٹ ڈیمانڈ اور سپلائی کا رول اس کے اوپر لگا کے پھر اس کا جو چارٹ ہے وہ بنا دیا جاتا ہے، اور اس چارٹ کے اوپر پھر ٹیکنیکل انالائسس سٹارٹ کر دیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو ایک پراپر سائنس سمجھ کے اس کے اوپر ٹریڈ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اس کی فنڈامنٹلز میں نہیں جاتے. اور بٹ کوائن کے فنڈامنٹلز ہیں ہی نہیں. اور ایک کرنسی ایسی جس کے اوپر اتنی حد تک اسپیکولیشن ہو گئی ہو، اتنی حد تک گیملنگ ہو چکی ہو کہ ایلون مسک اگر کہتا ہے کہ میں نے فیوچر میں پرچیزنگ نہیں کرنی اس کی، سیل آؤٹ کر رہا ہوں،
تو 16% اس کی ویلیو گر جاتی ہے، تاریخی ہٹ لگتی ہے اس کے ریٹ کو۔ اور اگر جو چائنا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم بٹ کوائن کو نہیں مانتے، تو پھر بھی ویلیو گر جاتی ہے اس کی۔ تو میرے خیال میں یہ ورچوئل کرنسیز جتنی بھی ہیں، یہ کرپٹو کرنسیز جتنی بھی ہیں، جب تک انہیں پراپر گورنمنٹ کی بیکنگ یا اس طرح پراپر فنڈامنٹلز نہیں ہوتے، تب تک ٹیکنیکلز کی بیسز کے اوپر اس میں اپنے اربوں روپے جھونک دینا، اس میں انویسٹمنٹ کرنا، یہ فیوچر میں کسی بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، اور شاید بہت جلد اس کا سٹارٹ ہو جائے، کیونکہ ریسنٹلی آپ نے خبر سنی ہوگی ایک کہ بائنینس کمپنی جو ہے اس کی مختلف ایپس وغیرہ لانچ ہوتی رہتی ہیں، پاکستانی لوگ اس کے اندر اپنے ڈالرز انویسٹ کرتے رہتے ہیں، اپنے پیسے انویسٹ کرتے رہتے ہیں اس کے اندر، اور چند عرصے بعد وہ ایپ بند ہو جاتی ہے، پھر نئی ایپ آتی ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے کہتے ہیں، سنا ہے FIA انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ تقریباً 18 ارب روپے جو ہے یہ پاکستانیوں کے ڈوبنے کا خطرہ ہے، اور تقریباً 1000 سے زیادہ ریسنٹلی FIA نے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس جن سے یہ ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں، انہیں بھی فریز کیا ہے۔ تو بہتر ہے سوچ سمجھ کے اپنی انویسٹمنٹ کا انتخاب کریں۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ سب کے رزق میں برکت دے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔